تصور کریں ایک ایسے ملک کا، یعنی ایک ایسا ملک جہاں کی کرنسی اچانک اپنی 98% قدر کھو دے۔ یہ تو بہت ہی خوفناک صورتحال ہے۔ بالکل۔ اور ذرا سوچیں کہ پڑھے لکھے لوگ، شریف شہری، اپنے ہی بینکوں میں اپنے ہی پیسوں کے لیے نقلی پستول لے کر گھس جائیں، واقعی، اور عملے کو یرغمال بنا لیں۔ اور وہ یہ سب کسی جرائم پیشہ ذہنیت کی وجہ سے نہیں کر رہے، بلکہ صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے ہی پیسوں سے مطلب اپنے بچوں کے لیے روٹی خرید سکیں یا کسی ہسپتال کا بل ادا کر سکیں۔ ظاہر ہے جب نظام فیل ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی دور دراز کا بنجر علاقہ نہیں ہے بھائی، یہ مشرق وسطیٰ کا وہ خطہ ہے جو کبھی اپنی تہذیب، اپنے ساحلوں اور ثقافت کے لیے پوری دنیا میں مشہور تھا۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بات کر رہے ہیں لبنان کی۔ یہ جو منظر آپ نے کھینچا ہے نا، یہ واقعتاً دل دہلا دینے والا ہے، اور یہ اس بات کی واضح مثال ہے کہ جب کسی ریاست کا اندرونی ڈھانچہ مکمل طور پر یعنی اندر سے کھوکھلا ہو جائے تو اس کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ آج کا لبنان صرف خبروں کی سرخیوں تک محدود نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے یہ عالمی سیاست اور پراکسی جنگوں کی ایک جیتی جاگتی لیبارٹری بن چکا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور آج کے اس نشست کا، اس تفصیلی جائزے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ اس الجھی ہوئی ڈور کو سلجھایا جائے۔ ہم یہ سمجھیں کہ کیسے ایک آزاد ملک عالمی طاقتوں کے بساط پر محض ایک مہرہ بن کر رہ گیا۔ ہمارے پاس اس بحث کے لیے جو ماخذ موجود ہے وہ محمد فاروق راشد صاحب کی ایک انتہائی تفصیلی تحریر ہے، جس کا عنوان ہے لبنان پر ہونے والے مظالم، تاریخ، کردار اور موجودہ صورتحال۔ جی، بحریہ ماڈرن اسکول کراچی کے اردو ٹیچر ہیں۔ جی بالکل۔ تو اس ماخذ کی مدد سے ہم اس بحران کے تاریخی، سیاسی اور انسانی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ اور اس تحریر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ہمیں صرف آج کے دھماکوں تک محدود نہیں رکھتی، مطلب یہ ہمیں جڑوں تک لے جاتی ہے کہ جو تباہی ہم آج دیکھ رہے ہیں وہ راتوں رات پیدا نہیں ہوئی۔ یہ دہائیوں پر محیط ان پالیسیوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے لبنان کی بنیادوں کو ختم کر دیا۔ بالکل۔ اب دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم بحث کی گہرائی میں اتریں اور تاریخ کو سمجھیں، یہاں ایک انتہائی اہم اعلان کرنا بے حد ضروری ہے۔ جی، وہ بہت لازمی ہے۔ تو سننے والوں کے لیے یہ واضح رہے کہ اس تحریر میں مختلف ممالک اور سیاسی گروہوں یعنی اسرائیل، ایران، امریکہ اور حزب اللہ وغیرہ کے حوالے سے انتہائی حساس اور سیاسی نوعیت کے دعوے موجود ہیں۔ بالکل، اور ہمارا مقصد ان کی جانچ کرنا ہے۔ جی، ہم بطور تجزیہ کار کسی بھی فریق، نظریے یا ملک کی نہ تو حمایت کر رہے ہیں اور نہ ہی مخالفت۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف اس ماخذ میں دی گئی معلومات اور دلائل کو مکمل غیر جانبداری کے ساتھ، مطلب ایک علمی بحث کے طور پر سامنے لانا ہے۔ صحیح بات ہے، کیونکہ ہمارا کام تو معلومات پر تنقیدی نگاہ ڈالنا ہے نا، تاکہ ایک وسیع تر تصویر سامنے آ سکے۔ بالکل۔ تو چلیے سیدھا تاریخی بنیادوں کی طرف چلتے ہیں۔ اب مصنف کی تحریر پڑھ کر جو چیز سب سے پہلے مجھے حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ لبنان کا مسئلہ کسی ایک فریق نے پیدا نہیں کیا۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ کوئی ایک ولن ہے۔ تو اس کے نتیجے میں یعنی لاکھوں فلسطینی مہاجرین جان بچا کر لبنان میں داخل ہوئے۔ بالکل۔ اب بظاہر تو یہ ایک انسانی المیہ لگتا ہے، ہجرت کا مسئلہ، لیکن ماخذ بتاتا ہے کہ اس ایک واقعے نے لبنان کی بنیادیں ہلا دیں۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ مطلب یہ ایسا ہی ہے جیسے شیشے کا ایک بہت نازک سا مجسمہ ہو، شیشے کا مجسمہ جس کا ہر ٹکڑا ایک خاص توازن میں جڑا ہو، اور 1948 میں مہاجرین کی آمد اور پھر 1975 کی خانہ جنگی نے اس مجسمے پر ہتھوڑا مار دیا ہو۔ کیا واقعی کسی ملک کے لیے اتنی بڑی آبادیاتی تبدیلی کو برداشت کرنا ممکن ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب لبنان کے اس وقت کے سیاسی اور سماجی نظام میں چھپا ہے۔ لبنان کوئی روایتی ریاست نہیں تھی۔ وہ شیشے کا مجسمہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا، وہ دراصل فرقہ وارانہ توازن تھا۔ اچھا؟ لبنان کے آئین کے تحت طاقت ایک بہت سخت ریاضیاتی توازن میں بانٹی گئی تھی۔ مطلب صدر ہمیشہ ایک مارونی عیسائی ہوگا، وزیر اعظم ہمیشہ ایک سنی مسلمان ہوگا، اور اسپیکر ہمیشہ شیعہ ہوگا۔ تو پوری ریاست کی عمارت اس فرقہ وارانہ آبادی پر کھڑی تھی؟ بالکل یہی بات ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ جب 1948 میں اچانک لاکھوں فلسطینی مہاجرین آئے جن کی اکثریت سنی مسلمانوں پر مشتمل تھی، تو وہ جو شیشے کا نازک مجسمہ تھا اس کا توازن تو بگڑ گیا۔
ظاہر ہے۔ جو حکمران عیسائی طبقہ تھا اسے لگا کہ اب ان کی طاقت خطرے میں ہے۔ دوسری طرف دیگر گروہ مزید حقوق مانگنے لگے، تو یہ محض مہاجرین کی آمد نہیں تھی، یہ اس سیاسی معاہدے کی موت تھی۔ بالکل، اور جب وہ مجسمہ ٹوٹنا شروع ہوا تو پھر اسے گرنے سے کوئی نہیں بچا سکا۔ ماخذ بتاتا ہے کہ یہی وہ کھچاؤ تھا جس نے بالآخر ملک کو 1975 میں ایک خوفناک خانہ جنگی میں دھکیل دیا۔ اور وہ خانہ جنگی 15 سال تک چلی۔ 15 سال، مطلب مصنف بتاتے ہیں کہ ریاستی ڈھانچہ تو بالکل ہی مفلوج ہو گیا۔ مختلف مذہبی گروہوں نے اپنی ملیشیا بنا لیں، بیرونی طاقتیں کود پڑیں، تو جب کسی ملک میں 15 سال تک ایسا خونی کھیل چلے تو ریاست کے پاس کیا بچتا ہے؟ ریاست کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ دیکھیں، تاریخی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ جب ریاست کے اپنے ادارے، خاص طور پر فوج وغیرہ، تقسیم ہو جائیں تو ایک بہت بڑا ریاستی خلا یعنی پاور ویکیوم پیدا ہو جاتا ہے۔ اور بین الاقوامی سیاست کا اصول ہے کہ طاقت کا خلا کبھی خالی نہیں رہتا۔ جب ریاست کمزور ہوتی ہے تو وہ صرف ایک ملک نہیں رہتی، وہ دوسروں کی جنگ لڑنے کا میدان بن جاتی ہے، ایک پراکسی بیٹل گراؤنڈ۔ بالکل، اور ماخذ ہمیں اسی پراکسی جنگ کے سب سے طاقتور کرداروں کی طرف لے جاتا ہے۔ ریاستی خلا کا سب سے بڑا فائدہ ایران نے اٹھایا 1980 کی دہائی میں۔ جی، شیعہ کمیونٹی کے ذریعے۔ ہاں، مصنف بتاتے ہیں کہ ایران نے لبنان کی شیعہ کمیونٹی کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ بڑھایا اور حزب اللہ کی تشکیل کی، انہیں نظریاتی تربیت دی، پیسہ دیا، ہتھیار دیے، اور مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف لبنان کی محبت نہیں تھا، بلکہ مشرق وسطی میں اپنی اسٹریٹجک برتری حاصل کرنا تھا۔ دیکھیں، اس حکمت عملی کو اگر ہم گہرائی سے دیکھیں نا، تو ایران نے یہ محسوس کیا کہ اپنی سرحدوں کو محفوظ رکھنے کے لیے جنگ کی فرنٹ لائن کو اپنی زمین سے دور رکھا جائے۔ یعنی جنگ لبنان میں لڑی جائے؟ بالکل، لبنان کے اس پاور ویکیوم نے انہیں یہ موقع دے دیا، اور حزب اللہ وقت کے ساتھ ساتھ صرف ایک عسکری تنظیم نہیں رہی، وہ ایران کی خارجہ پالیسی کا بازو بن گئی۔ ایک منٹ رکیے گا، یہاں پر نا تحریر میں ایک بہت بڑا تضاد ہے، ایک کانٹرڈکشن جس پر بات کرنا بنتی ہے۔ جی بتائیں۔ ماخذ ایک طرف کہتا ہے کہ سال 2000 میں جب اسرائیلی انخلاء ہوا تو حزب اللہ کو مزاحمت کی علامت سمجھا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ آج یہی مسلح گروہ لبنان کی اپنی حکومت اور سرکاری رٹ کے لیے سب سے بڑی کمزوری بن گیا ہے۔ بالکل۔ مطلب ایک ہی گروہ ایک وقت میں ملک کا محافظ بھی ہے اور ملک کو کمزور بھی کر رہا ہے، یہ کیسا تضاد ہے؟ یہ بظاہر تو تضاد لگتا ہے، لیکن سیاسیات میں یہ بہت عام ہے۔ دیکھیں، کسی بھی کامیاب ریاست کا اصول یہ ہوتا ہے کہ طاقت کا استعمال یعنی ہتھیار رکھنے کا اختیار صرف حکومت کے پاس ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے، فوج اور پولیس کے پاس؟ بالکل۔ اب اگر ایک پرائیویٹ گروہ کے پاس ریاست سے زیادہ جدید ہتھیار اور طاقت آ جائے تو حکومت تو غیر متعلقہ ہو جائے گی نا، وہ یرغمال بن جائے گی۔ کوئی ان کی بات کیوں سنے گا؟ یہی لبنان کا المیہ ہے۔ جب غیر ریاستی عناصر یعنی نان اسٹیٹ ایکٹرز ریاست سے زیادہ طاقتور ہو جائیں تو قانون اور خود مختاری ختم ہو جاتی ہے، اور عوام ان دو پارٹوں کے درمیان پس جاتے ہیں۔ اور عوام کا تو جو حال ہوا ہے وہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ ماخذ میں اسرائیل کے حملوں کا بہت تفصیل سے ذکر ہے۔ دفاع اور سلامتی کے نام پر انہوں نے جو کارروائیاں کیں، لبنان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بالکل۔ 1982 کا بیروت حملہ۔ ہاں، 1982 میں بیروت تک پیش قدمی، اور پھر صابرا اور شتیلا کے مہاجر کیمپوں کا قتل عام۔ مصنف اسے تاریخ کے سیاہ ترین ابواب میں شمار کرتے ہیں۔ اور پھر 2006 کی جنگ، ہزاروں اموات، بنیادی ڈھانچے کی تباہی، سڑکیں، پل، سب تباہ۔ اسرائیل کہتا ہے وہ سلامتی کے لیے کر رہا ہے، لیکن سارا بوجھ تو ان عام شہریوں پر پڑ رہا ہے نا، جن کا اس جنگ سے لینا دینا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، یہیں پر جدید جنگوں کی خوفناک حقیقت سامنے آتی ہے۔ جب آپ کسی ایسے گروہ سے لڑ رہے ہوں جو شہری آبادی کے درمیان موجود ہو، تو اسرائیل کی طرف سے شہری اور فوجی اہداف کا فرق بالکل ختم کر دیا جاتا ہے۔ مطلب کولیٹرل ڈیمیج کے نام پر سب تباہ۔ جی، بین الاقوامی قانون کہتا ہے طاقت کا استعمال متناسب ہونا چاہیے، لیکن جب سلامتی کے نام پر پورے رہائشی بلاک اور ہسپتال ملبے کا ڈھیر بنا دیا جائیں تو قانون صرف کتابوں میں رہ جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اب ذرا سوچیں، جب ایک چھوٹے سے ملک میں اتنی آگ لگی ہو تو عالمی برادری کہاں ہے؟ ماخذ عالمی اور علاقائی طاقتوں کی منافقت کو بے نقاب کرتا ہے۔ سب سے پہلے امریکہ کا کردار دیکھیں۔
خطے کی مرکزی طاقت۔ جی، جو خود کو انسانی حقوق کا چیمپئن کہتا ہے، لیکن ماخذ کے مطابق اس کا کردار صرف اسٹریٹجک مفادات اور اسرائیل کی حمایت پر مبنی ہے۔ وہ حزب اللہ کو دہشت گرد کہتا ہے، لیکن انسانی عالمیے کو روکنے کے بجائے صرف اپنا اثر و رسوخ بچاتا ہے۔ دیکھیں، یہ عالمی سیاست کا بے رحم چہرہ ہے۔ اخلاقیات کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ بڑی طاقتیں یہ نہیں دیکھتی کہ کتنے انسان مر رہے ہیں، وہ یہ دیکھتی ہیں کہ شطرنج کی بساط پر ان کا حریف جیسے ایران کتنا مضبوط ہو رہا ہے۔ یعنی انسانی جانوں سے زیادہ جغرافیائی مفادات اہم ہیں؟ بالکل۔ امریکہ کے لیے لبنان ایک ایسا میدان ہے جہاں اسے اسرائیل کا تحفظ کرنا ہے اور ایران کو روکنا ہے۔ اس میں اگر لبنان تباہ بھی ہو جائے تو ان کے لیے قابل قبول ہے۔ چلیں، امریکہ تو دور ہے، اس کے اپنے مفادات ہیں، لیکن جو پڑوسی عرب ممالک ہیں ان کا رویہ کیسا ہے؟ ماخذ میں ایک بہت کمال کی لیکن دردناک تشبیہ دی گئی ہے۔ جی، کٹے ہوئے اعضاء والی تشبیہ۔ بالکل۔ مصنف نے عرب ممالک کی خاموشی کو ایک ایسے جسم سے تشبیہ دی ہے جس کے اعضاء ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہوں، مطلب وہ منقسم ہیں، کچھ ایران سے ڈرتے ہیں، کچھ صرف زبانی بیانات دیتے ہیں، عملی مدد تو ہے ہی نہیں۔ یہ تشبیہ واقعی بہت طاقتور ہے۔ دیکھیں، مشرق وسطیٰ میں عرب ممالک اس وقت ایک مخمصے میں پھنسے ہیں۔ ایک طرف اخلاقی دباؤ ہے کہ برادر ملک کو بچائیں، لیکن دوسری طرف خوف ہے کہ مداخلت کا مطلب ہے ایران کے ساتھ براہ راست محاذ کھول لینا۔ وہ اپنی معیشت خراب نہیں کرنا چاہتے، اس لیے دل کہتا ہے مدد کریں، لیکن مفادات نے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں۔ اور اس پوری عالمی اور علاقائی سیاست، ان دہائیوں پر محیط پراکسی جنگوں کا نتیجہ آج کیا نکلا ہے؟ لبنان کی سڑکوں پر ایک گہرا بحران ہے۔ ہم نے شروع میں جو بات کی معاشی تباہی کی، جی، کرنسی کا گرنا۔ ہاں، کرنسی کی شدید گراوٹ۔ وہ بینکاری نظام جو کبھی مشرق وسطیٰ کا سوئٹزرلینڈ کہلاتا تھا، وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا۔ عوام بنیادی ضروریات کے لیے ترس رہے ہیں۔ اور اس بینکاری نظام کے گرنے کے پیچھے بھی وہی کھوکھلا ریاستی نظام تھا۔ حکومتوں نے ڈالر ادھار لیے، ایک طرح کی ریاستی پونجی اسکیم چلائی۔ جب ڈالر آنا بند ہوئے تو سب کچھ دھڑام سے گر گیا۔ اور سیاسی عدم استحکام بھی تو دیکھیں، حکومت سازی ہو ہی نہیں پاتی۔ بالکل، کیونکہ وہی فرقہ وارانہ نظام ہے نا، سیاستدانوں کی لگائی نے معیشت کی کشتی کو ڈوبنے دے دیا۔ میں تو بار بار یہی سوچ رہی ہوں کہ ہم نے اتنی دیر جیو پالیٹکس پر بات کی، لیکن ذرا اس عام لبنانی کے بارے میں سوچیں۔ اسے نہ ایران سے غرض ہے، نہ امریکہ سے۔ اسے صرف اپنے بچوں کے لیے روٹی چاہیے جو اس نظام نے اس سے چھین لی ہے۔ اور اس کے سر پر ہر وقت نئی جنگ کا خطرہ بھی لٹک رہا ہے۔ مہنگائی اور ہجرت نے تو عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ یہ تمام سیاسی کھیل دراصل عام انسان کے خون اور پسینے کی قیمت پر کھیلے جا رہے ہیں۔ بالکل۔ تو اس پوری بحث کو، اس تفصیلی جائزے کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لبنان کی اس کہانی میں ہر فریق خود کو حق پر سمجھتا ہے۔ جواز سب کے پاس ہیں۔ جی، اسرائیل کہتا ہے وہ دفاع کر رہا ہے، حزب اللہ کہتی ہے وہ مزاحمت کر رہی ہے، امریکہ اور ایران کے اپنے مفادات ہیں، لیکن ماخذ کے مطابق سب سے بڑا نقصان صرف عام انسان کا ہوا ہے۔ کوئی شک نہیں اس بات میں۔ مصنف جو سوالات پوچھتے ہیں وہ بہت چھپتے ہوئے ہیں کہ کیا طاقت کا توازن انسانیت سے اہم ہے؟ کیا عالمی سیاست میں انصاف باقی ہے؟ یہ بہت گہرے سوالات ہیں اور ماخذ کے آخری کلمات واقعی کمال کے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ لبنان صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک سبق ہے، ایک آئینہ ہے جس میں دنیا اپنی سیاست اور بے حسی کو دیکھ سکتی ہے۔ ایک آئینہ، بالکل۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کے بعد جو بات ذہن میں رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر تباہی کو نہ بندوقوں اور بموں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بیرونی دشمن آئے گا تو ملک تباہ ہوگا، لیکن لبنان کی صورتحال بتاتی ہے کہ جب کسی معاشرے میں سیاسی پولرائزیشن یعنی سیاسی اور فرقہ وارانہ تقسیم حد سے بڑھ جائے اور ریاست کے اندر ریاست بننے لگے تو ملک کو تباہ کرنے کے لیے کسی بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں رہتی، اندرونی بے حسی ہی کافی ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے، اور یہ ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے، کہ کیا آج دنیا کے دیگر بظاہر مستحکم ممالک بھی جانے انجانے میں اسی فرقہ وارانہ اور سیاسی تقسیم کے آئینے میں لبنان بننے کی طرف تو نہیں جا رہے؟ بہت ہی اہم سوال ہے یہ۔
جی، تو اسی فکر انگیز سوال کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ اس پیچیدہ لیکن انتہائی اہم موضوع پر ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔